مینارہ درخت کا انجام۔ گھنے جنگل میں ایک شاندار درخت رہتا تھا جس کا نام مینارہ تھا۔ مینارہ ایک ساگوان کا درخت تھا جو بہت لمبا اور مضبوط تھا۔ جنگل کے دوسرے درخت اور پودے اس کی خوبصورتی اور طاقت کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ مینارہ کے قریب ہی ایک چھوٹا سا نرم و نازک بوٹا بھی اگا ہوا تھا جو زمین کے قریب رہتا تھا اور ہوا کے ساتھ جھومتا رہتا تھا۔ ایک دن مینارہ نے بوٹے سے کہا، میں کتنا حسین اور مضبوط ہوں، جنگل میں میرے جیسا کوئی اور نہیں۔ میری موٹی اور طاقتور شاخیں مجھے ناقابل شکست بناتی ہیں، کوئی بھی مجھے گرا نہیں سکتا۔ بوٹے نے مسکرا کر جواب دیا، میرے عزیز دوست، زیادہ غرور کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ جو اپنے آپ کو سب سے طاقتور سمجھتا ہے اکثر وہی سب سے زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔ مینارہ کو بوٹے کی یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ اس نے ہنس کر کہا، تم جیسے چھوٹے پودے کمزور ہوتے ہیں، ہر وقت زمین کے قریب جھکے رہتے ہو۔ تمہاری کیا حیثیت ہے میرے سامنے؟ میں ہمیشہ سیدھا کھڑا رہوں گا، کسی طوفان یا ہوا کا مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بوٹے نے کوئی بحث نہ کی اور خاموشی سے جھومتا رہا۔ چند دن بعد تیز ہوائیں چلنے لگیں، آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور تیز بارش ہونے لگی۔ ہوا کے جھونکوں نے درختوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، لیکن مینارہ مضبوطی سے کھڑا رہا۔ اس کی شاخیں ہوا کے زور کو برداشت کر رہی تھیں۔ بوٹا ہوا کے ساتھ جھک جاتا اور پھر آہستہ آہستہ سیدھا ہو جاتا۔ مینارہ نے بوٹے کو دیکھ کر کہکا لگایا، دیکھا، تم جیسے کمزور ہمیشہ جھکتے ہیں اور میں ہمیشہ سیدھا کھڑا رہتا ہوں۔ بوٹا خاموش رہا، لیکن اس کی نظر آسمان پر تھی جہاں بادل مزید گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اگلی رات ایک شدید طوفان آیا۔ آندھی نے درختوں کو زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ جنگل میں ہر طرف ہوا کا شور تھا، بجلی کڑک رہی تھی اور بارش زوروں پر تھی۔ بوٹا جھک کر زمین سے لگ گیا تاکہ طوفان کا زور کم ہو جائے، مگر مینارہ اپنی جگہ اکڑ کھڑا رہا۔ میں کیوں جھکوں؟ میں تو سب سے زیادہ طاقتور ہوں، وہ اپنے آپ سے بولا۔ لیکن ہوا کی رفتار بڑھتی گئی اور طوفان اتنا شدید ہو گیا کہ بڑے بڑے درخت بھی جھکنے پر مجبور ہو گئے، مگر مینارہ نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اچانک ایک زوردار جھونکا آیا اور مینارہ کی جڑیں ہلنے لگی۔ وہ اپنی پوری طاقت سے زمین سے جڑے رہنے کی کوشش کرتا رہا، مگر آندھی بہت تیز تھی۔ اچانک ایک خوفناک جھٹکا لگا اور مینارہ جڑ سے اکھڑ کر زمین پر گر پڑا۔ اس کی بڑی بڑی شاخیں ٹوٹ گئیں اور اس کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ جب طوفان ختم ہوا اور جنگل میں سکون لوٹ آیا تو بوٹا آہستہ آہستہ سیدھا ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنی جگہ سلامت پا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس کی نظر زمین پر پڑی جہاں غرور سے بھرا ہوا مینارہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ بوٹے نے افسوس سے کہا، میں نے کہا تھا نا، زیادہ غرور کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ طاقتور وہی ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ خود کو ڈھالنا جانتا ہو۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ غرور کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ جو خود کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے وہی سب سے زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔ مزید ایسی دلچسپ اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔